اور او میرے پیغمبر، آپ سے حیض کے متعلق مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ، یعنی ایام ماہواری کے متعلق۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ نجاست ہے، تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہا کرو، کنارہ کشی اختیار کیا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دیے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن نے صاف، یعنی ان آیات مبارکہ میں حائضہ عورت سے کنارہ کشی سے مطلب مراد جماع، ہم بستری یعنی منع فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو یہودی اسے اپنے ساتھ کھانا کھلاتے اور نہ ہی اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جو بھی میں نے پڑھے ہوئے، یسألونک عن المحیض۔ تو اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا ان کے ساتھ کھانا بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، ان کے ساتھ لیٹو بھی، ان کے ساتھ سویا بھی کرو، صرف اور صرف اصنعوا کل شیء الا النکاح، بس نکاح والی کام نہ کرو، یعنی جماع نہ کرو، باقی تمام معاملات میں عورتوں کے ساتھ مشغول رہو، کوئی بات نہیں۔ یہودیوں کو جب یہ بات پہنچی تو کہنے لگے یہ شخص ہر بات میں ہماری مخالفت کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جب یہودی ہم کو اس طرح کے طعنے دیتے ہیں تو پھر ہم ایام حیض میں اپنے عورتوں سے جماع ہی کیوں نہ کر لیا کریں۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ حضور شاید ناراض ہو گئے، تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ہدیہ آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر دودھ پلایا۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہوئے تھے۔ تو حیض کے دنوں میں اپنی بیوی سے جماع کرنا یعنی بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ قرآن نے اسے حرام قرار دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه فقد برئ مما انزل الله على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی اور حدیث میں تو ہے فقد کفر بما انزل على محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حیض والی عورت سے قربت کی یعنی بستری کی، یا عورت کی دبر میں یعنی غلط راستے سے اس کے پاس آیا، یا کسی نجومی کے پاس، غیب دان جو خود کو کہتے ہیں، ان کے پاس جا کر غیب کی معلومات کی اور پھر یقین کیا اس کی بات پر اور اس غیب کی بات کو سچا جانا، تو وہ اس تعلیم سے لا تعلق ہو گیا، بری ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، یعنی اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا، ایسا سخت یعنی اس کا وبال ہے۔ تو بہرحال کے دوران حیض بیوی سے عمل زوجیت کرنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی سخت خلاف ورزی اور گناہ کبیرہ ہے، یعنی حرام ہے۔ اس کا مرتکب ہونے والا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے نا، اس کو معافی مانگنا ہوگا، تو خوب معافی مانگنا چاہیے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تو دینار خیرات کرے باقاعدہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید انشاءاللہ ساتھی اپنے جواب سے مطمئن ہوگا انشاءاللہ۔